بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ میں معین الدین ہوں، سب نے کہا کہ میں معین الدین ہوں، لیکن غریب نواز اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ جب سارے لوگوں کے تعلق سے منادی نے پیغمبر اسلام کو بتایا تو کہا کہ یہ معین الدین علم کوئی نہیں ہے، بلکہ جو بیٹھا ہے اسے بلا کر کے لاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، جب منادی نے غریب نواز کو بلایا کہا کہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ غریب نواز سوچنے لگے، کہا کہ میں تو یہ سوچ کر کے گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی قبر انور کی زیارت کرنے ملے گی مجھے، لیکن غریب نواز کہتے ہیں کہ میں تو زیارت روضہ رسول کے ارادے سے گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی تربت انور دیکھنے ملے گی، لیکن غریب نواز کہتے ہیں کہ جیسی میں روضہ رسول کے قریب گیا تو زیارت تربت رسول اللہ نہیں بلکہ جلوہ رسول اللہ نظر آیا، جلوہ رسول اللہ نظر آیا۔ کہتے ہیں کہ غریب نواز سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تمہیں یہاں نہیں اب ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان میں اجمیر شریف میں جانا ہے۔ غریب نواز نے کہا کہ آقا میں نے نام تو سنا ہے ہندوستان کا، لیکن یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے ہندوستان، اور ہندوستان میں اجمیر شریف کہاں ہے وہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا تاریخ مورخ نے دو روایتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ آقا کریم نے انار میں ہندوستان کا نقشہ دکھایا غریب نواز کو کہ اس راستے سے جانا ہے، اور دوسری روایت مورخ بیان کرتا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ میرے آقا نے ہندوستان کا نقشہ دکھایا۔ اس قدر ہمارے بزرگوں کا حیات النبی کے تعلق سے عقیدہ تھا۔ غریب نواز نے یہ نہیں پوچھا کہ آقا آپ تو ہندوستان گئے نہیں ہے، آپ نے راستہ کیسے بتا دیا؟ اگر چاہتے تو غریب نواز پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہندوستان گئے نہیں، آپ مجھے راستہ کیسے بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ غریب نواز جانتے ہیں کہ جس وقت پروردگار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اپنے قرب خاص میں بلایا تھا، آپ کا کوئی بھی رہبر نہیں تھا، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ کوئی یہ کہے کہ جبریل رہبر بن کر کے آئے تھے، تو جبریل جو ہے رہبر بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ جبریل امین تو خادم بن کر کے تشریف لائے تھے۔ جبریل امین تو میرے آقا کے خادم بن کر کے آئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر جبریل رہبر ہوتے، راستہ بتانے والے ہوتے، تو جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رکتے نہیں، اور جب جبریل مکہ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا۔ تاریخ کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا کہ میں جبریل ہوں، سید الملائکہ ہوں۔ کہا کہ اکیلے ہو یا ساتھ میں بھی کوئی ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ میں امام الانبیاء ہے، کائنات کا تاجدار ہے۔ کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ جیسے یہ حوالہ دیا ہے جبریل امین نے، آسمان کا دروازہ کھل گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر پوچھا کون؟ کہا کہ جبریل۔ کہا کہ کوئی اور بھی ہے ساتھ میں؟ کہا کہ ہاں پیغمبر حرد و سرا ہے۔ جیسے یہ حوالہ دیا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، تیسرے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا کہ جبریل ہوں۔ کہا کہ ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام ہے۔ جب جبریل امین آقا کا حوالہ دیتے جاتے تھے، دروازہ کھلتا جاتا تھا۔ آخر کار جبریل امین سے بار بار یہ آسمان کے اندر سے آواز کی لگائی جا رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جبریل کا راستہ کوئی دوسرا تھا اور میرے نبی کا راستہ کوئی دوسرا تھا۔ جس دروازے سے میرے نبی داخل ہوئے آسمانوں کے اندر، اس دروازے سے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھی داخل نہیں ہونے دیتا ہے۔ جس دروازے سے میرے آقا گئے، جبریل جب اللہ کے قرب خاص میں جاتے تھے تو جبریل امین کا راستہ دوسرا تھا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو دوسرے راستے سے بلایا۔
اس لیے کہ میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی معترض قیامت تک یہ اعتراض کرے کہ جو ہے کہ جبریل بھی آقا کے ساتھ ساتھ گئے اور جبریل اور میرے آقا کا راستہ ایک ہے. لوگوں نے تو کہہ دیا کہ نبی ہماری طرح ہے. میں کہتا ہوں کہ جس رب کو جبریل کے لیے وہ راستہ گوارا نہ ہو کہ جو راستہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے چنا ہو، وہ رب اس کائنات کے اندر اپنے حبیب جیسا پیدا کیسے فرما سکتا ہے؟ ایک شعر بار بار یاد آتا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرا موضوع معراج کا موضوع نہیں ہے، یہ تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. آگے شب معراج بھی آ رہی ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ بتایا ہے، غریب نواز اپنے ہمراہ 40 فقیروں کی جماعت کو لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رنجا ہوئے ہیں. رب کعبہ کی قسم، وہ فقیر جو اللہ کے قرب خاص میں رہا کرتے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، ان فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے جب میرا غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر داخل ہوا ہے اور آ کر کے اجمیر معلیٰ پہنچا ہے، کیسے حالات تھے اس وقت. کفر و شرک کا دلدل تھا. کفر و شرک میں جو ہے پورے ہندوستان کی عوام ڈوبی ہوئی تھی. اس وقت غریب نواز کو دیکھ کر کے لوگوں نے ٹھٹے مارنا شروع کیے، لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے پتھر برسائے، لوگوں نے آپ پر جو ہے کانٹے بچھائے. رب کعبہ کی قسم، بہت سو نے تو غریب نواز کو اندھا کرنے کی سازشیں رچی، بہت سو نے تو غریب نواز کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو بند کر لیا، بہت سو نے تو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا کہ ایک فقیر آیا ہے، ایک اجنبی آیا ہے جو ہم سے پناہ مانگتا ہے. اس وقت غریب نواز کے لیے لوگوں نے دروازے نہیں کھولے تھے، لوگوں نے دلوں کے دروازوں کو نہیں کھولا تھا. لیکن رب کعبہ کی قسم، میرا غریب نواز انا ساگر کے قریب ایک درخت کے پاس بیٹھ جاتا ہے. وہ جھیل جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس وقت میں جو ہے غریب نواز ایک کرتا لے کر کے آئے ہیں. آج تو میرا مقرر تقریر کرنے والا یا کوئی پیر جب ہمارے جلسوں میں آتا ہے تو اس کے لیے اس کے قیام کا روم الگ ہوتا ہے، ناشتہ الگ ہوتا ہے، کھانا الگ ہوتا ہے. دین ایسے نہیں پھیلتا ہے. دین تو اگر پھیلانا ہے تو غریب نواز کے مشن کو عام کرنا ہوگا. رب کعبہ کی قسم، غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے. کسی ایک سے بھی یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، ہمارا اسلام قبول کرو، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کوئی یہ بتا دے کہ کسی ایک نے بھی، چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبی تابعین ہو، کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. اس لیے کہ رب نے تو قرآن میں فرمایا ہے، 11واں پارہ اٹھا کر کے دیکھیے، 15واں رکوع ہے سورہ یونس کے اندر. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو پورے روئے زمین پر سارے ایمان والے ہوتے. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو اس روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوتا، سب کو میں ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا. اللہ کہتا ہے افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو ایمان لانے کے لیے زبردستی کرو گے؟ کہا کہ ایسا نہیں. اگر اسلام پھیلانا ہے تو اخلاق کی تلوار سے پھیلانا، سیرت مصطفیٰ سے پھیلانا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھیلانا. رب کعبہ کی قسم، غریب نواز درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں نے تو درخت سے بھی ہٹا دیا، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے. انا ساگر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے پورے شہر کی دکانوں کو بند کر دیا جائے، کوئی تیل نہیں دے گا، کوئی سامان نہیں دے گا. رب کعبہ کی قسم، غریب نواز نے اجمیر معلیٰ میں آ کر کے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد کو تعمیر کیا تھا. اس لیے کہ اللہ والوں کا یہ مشن
بیان ہے کہ جب بھی وہ دین کا کام کرتے ہیں تو پہلے دین کے قلعے کو کھڑا کیا کرتے ہیں۔ غریب نواز نے مسجد کی تعمیر کرنا شروع کی ہے، بنیادیں ڈالنا شروع کی ہے، پتھر لگانا شروع کیے ہیں۔ رات میں آپ کے فقیر ساتھ میں رہ کر کے مسجد کو تعمیر کیا کرتے تھے۔ اب بادشاہ وقت نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں دینا ہے۔ رب کعبہ کی قسم پورے اجمیر شہر کے اندر کوئی تیل دینے کے لیے غریب نواز کو تیار نہیں ہوا ہے۔ آپ کے فقیر، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست دکانوں پر جاتے تھے، خالی ہاتھ واپس آتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ حضور یہاں تو کوئی تیل دینے کو تیار نہیں ہے، چراغ جلانا ہے، چراغ جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل میسر نہیں ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وضو کرتا ہوں، میرے وضو کے قطرے گرتے جائیں، ان قطروں کو اپنی شیشیوں میں محفوظ کرتے جانا۔ رب کعبہ کی قسم وہ پانی کے قطرے گرتے جاتے تھے اور ان قطروں کو اللہ پاک پانی ہی نہیں بلکہ ان پانی کے قطروں کو تیل میں تبدیل فرما دیا کرتا تھا۔ ایک وہ وقت ہے 850 سال پہلے کا کہ لوگوں نے دکانیں بند کی، مکان بند کیے، دل بند کیے، آپ کے لیے سودائیں بند کی، لیکن آج کا دور دیکھو، آج کا وقت دیکھو کہ غریب نواز کے جیسے ہی رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم غریب ہو، امیر ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، بہت بڑا شہزادہ ہو، ہر کسی کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو اجمیر معلیٰ کی حاصل ہو جائے، ایک مرتبہ تو اجمیر معلیٰ کی حاصل ہو جائے۔ اور ایک بات اور، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، اشتہارات، اعلانات، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا عرس ہے، میرے باپ کا عرس ہے، میرے دادا کا عرس ہے، میرے پیر کا عرس ہے، میرے نانا کا عرس ہے، آپ کو اس عرس میں آنا ہے۔ فیس بک کے ذریعے سے خبر کو شائع کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر جس کو معین الملتی والدین کہا جاتا ہے، جب اس کے عرس کی تاریخ آتی ہے کوئی پمپلیٹ نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی سوشل میڈیا پر کوئی خبر وائرل نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر عاشق رسول یہ جانتا ہے کہ 6 رجب جب بھی آتی ہے تو اس کو کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو بھی شخص جاتا ہے کوئی پھولوں کا نذرانہ لے کر کے جاتا ہے، کوئی چادر کا نذرانہ لے کر کے جاتا ہے، پھول ڈالنا چاہیے، اچھا کام ہے، خوشی ہے، فیض ملتا ہے۔ تارک السلطنت مخدوم سمنا کچوچبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے در پہ جایا کرو تو کچھ لے کر کے جایا کرو۔ کہا کیوں حضور؟ کہا کہ جو لے کر کے جاتا ہے کچھ وہ خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، جو دے کر کے آتا ہے اسے بزرگ اپنے فیضان سے بھی مالا مال کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جو بندہ مومن اپنے بزرگ کے مزار پہ جا کر کے پھول کی چادر چڑھاتا ہے، ان کا فیضان اللہ پاک اس پر جاری و ساری فرما دیا کرتا ہے۔ اور دیکھیے غریب نواز 43 سال تک ہندوستان کی سرزمین پر رہے، 43 سال تک غریب نواز 43 سال کے عرصے میں آپ ایک ہی کرتے سے اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، ایک ہی کرتے سے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، اور کہتے ہیں حق معین یا معین۔ میں کہتا ہوں کہ حق معین یا معین کے نعرے لگانے والوں، مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، یہ نعرے لگانے والوں، کیا غریب نواز کی تم نے سیرت کو پڑھا ہے؟ غریب نواز نے 43 سال تک ایک ہی کرتے سے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک ہفتے میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، یا 5 لقمے یا 7 لقمے کھایا کرتے تھے۔ بتاتے ہیں مورخین کہ آخر کے 22 سال تک غریب نواز پوری زندگی 22 سال میں کبھی سوئے نہیں ہے، ہمیشہ ان کا مشن ایک ہی تھا
کہ مجھے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور کیوں نہ ہوتا بلند، اس لیے کہ جس کا سپاہی ابو بکر ہو، جس کا سپاہی عمر خطاب ہو، جس کا سپاہی عثمان غنی ہو، جس کا سپاہی علی کے مرتضیٰ ہو، جب ایسے مجاہدین جس اسلام کے اندر ہوتے ہیں، اس اسلام کو اللہ تعالی مغلوب نہیں کرتا ہے بلکہ اس اسلام کو غالب کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ غریب نواز کی اس سیرت کو دیکھ کر کے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ تبھی تو پڑھا ہے نا۔ آج تو ہمارے کچھ پیر ایسے ہیں کہ جو اپنے چہرے پہ مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے، گرمی آئے تو اے سی سے نکلنا پسند نہیں کرتے، اگر کوئی غریب تاریخ لینے کے لیے جائے تو سالوں لگ جاتے ہیں، تاریخ نہیں ملتی ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلتا ہے، اسلام جو پھیلتا ہے وہ اخلاق کی تلوار سے پھیلتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب غریب نواز کا انتقال ہوا ہے، آپ کا وصال ہوا ہے 6 رجب المرجب کو سن 637 ہجری کے اندر، جب غریب نواز کا وصال ہوا ہے، آپ غسال آپ کو غسل دینے کے لیے جا رہا ہے تو آپ کی پیشانی پر ایک نقش ظاہر ہوتا ہے۔ کون سا نقش ظاہر ہو رہا ہے؟ خود بخود قدرتی جو ہے آپ کی پیشانی پر الفاظ لکھے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا پیارا ہے اور اللہ کے پیار میں ہی دنیا سے جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے شان کریمی عطا فرمائی تھی۔ اور غسال کہتا ہے کہ جب آپ کے کرتے کو اتارا گیا ہے تو آپ کے کرتے میں 17 کلو وزن تھا، ایک روایت بتاتی ہے کہ 23 کلو وزن تھا۔ مجھے بتاؤ، کوئی 17 کلو کا بھی کوئی کرتا پہنتا ہے؟ 23 کلو کا بھی کوئی کرتا پہنتا ہے؟ گرمی کے موسم میں تو انسان ہلکا سا کپڑا بھی پہننا پسند نہیں کرتا ہے، انسان جو ہے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں گھومنا پسند کرتا ہے، لیکن غریب نواز نے تو اسی کرتے میں وہ راجستھان کی سردیوں کو بھی کاٹا، گرمیوں کو بھی کاٹا، چوماسی کو بھی کاٹا۔ غسال کہتا ہے جب اس کرتے کو اتارا گیا ہے 17 یا 23 کلو کا وزن تھا، آخرکار اتنا وزن کہاں سے آیا؟ تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے بیٹے امام فخر الدین نے کہا کہ میرے والد گرامی جب بھی کرتا پھٹتا تھا اس میں پیمند لگا لیتے تھے، اتنے پیمند لگے کہ اس کرتے کا وزن 17 کلو ہو گئے۔ ایسا غریب نواز نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ کیا غریب نواز کے نام سے فاتحہ کرنے سے ہی غریب نواز کے دیوانے ہو گئے؟ غریب نواز کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہوگا، غریب نواز کے جو ہے آپ کی زندگی حیات طیبہ کو ہمیں اپنے لاہے عمل میں لانا ہوگا۔ آپ دیکھیے تو کہ غریب نواز نے پھر کیسے کیسے چاند اس کائنات کو عطا کیے ہیں۔ اسی دہلی کی سرزمین پر میرے غریب نواز کا ایک مرید ہے، ایک خلیفہ ہے جسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ ان کے خلیفہ ہے پاکستان کی سرزمین پر جنہیں بابا فرید الدین گنج شکر کہا جاتا ہے، ان کے خلیفہ ہے اسی دہلی کی سرزمین پر جنہیں نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، اور نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے اسی دہلی کی سرزمین پر جنہیں نصیر الدین چراغ دہل بھی کہا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، غریب نواز کا جب یہ فیضان عام ہوا ہے تو غریب نواز نے جو ہے اجمیر معلیٰ سے اپنے ایک خادم کو بھیجا ہے جسے کہا جاتا ہے قطب الدین بختیار کاکی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ غریب نواز کا ایسا چاند ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے اجازت سے 4 سال کی عمر میں جب مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، استاذ نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ ہی نہیں بلکہ 15 پارے مکمل بغیر دیکھے سنا دیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب ان کے وصال کا وقت قریب آتا ہے، انہوں نے 3 وصیتیں کی تھی۔ کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس نے اپنا سینہ کبھی بد حرام کے لیے نہیں کھولا ہوگا، اور کہا کہ وہ پڑھائے گا کہ جس نے توبہ کرنے کے بعد کبھی اس کے حلق سے نیچے سے کبھی حرام کا لقمہ نہیں اترا ہو۔ کہا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ رب کعبہ کی قسم، جب قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا ہے، جب اعلان کیا گیا ہے تو 7ویں صف سے اسی دہلی کی سرزمین کا بادشاہ نکل کر کے آتا ہے جسے شمس الدین التمش کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور یہ تو راز تھا، آپ تو جاتے جاتے میرے راز کو فاش کر کے چلے گئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، امام شمس الدین التمش نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے نماز جنازہ کو پڑھایا، اور یہ
حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی تھے، اور دیکھیے کہ جب یہ مرید ہوئے ہیں تو قطب الدین بختیار کاکی کا ایک مقدمہ شمس الدین التمش کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ کیا مقدمہ ہے؟ ایک خاتون ہے، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، بلکتی ہوئی، امام شمس الدین التمش کے دربار میں آتی ہے۔ قاضی بیٹھا ہے، جج بیٹھا ہے، فیصلہ کن بیٹھے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کہا کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ بی بی بتا تو کیا ہوا؟ کہا کہ میری عزت لٹ گئی، میں بےتاب ہو گئی، میں پریشان ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو تمہارے پیر ہے نا، جنہیں تم قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہو، یہ میرے ہاتھ میں جو بچہ ہے یہ اسی کا بچہ ہے۔ اس نے ناجائز میرے ساتھ تعلق قائم کیے ہیں، اور تعلق قائم کرنے کے بعد اسی کے ذریعے سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، شمس الدین التمش کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے۔ اور جب حالات ایسے آتے ہیں، جب مواقع ایسے آتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا گیا۔ آپ لاٹھی ٹیک کر کے، آپ سہارا لے کر کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جتنے عدالت میں قاضی، علماء، بلاغا، فصحاء، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو دیکھ کر کے فوراً سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ مجرم بن کر کے آیا ہوں، آج میری تعظیم نہیں کی جائے۔ رب کعبہ کی قسم، امام شمس الدین التمش نے اور قاضی وقت نے، جس کو آج کی زبان میں جج کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اب بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں یہی تو وہ بابا ہے کہ جس نے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اسی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہ کہا حضرت قطب الدین بختیاری کاکی نے ارشاد فرمایا کہ بی بی ڈرتی کیوں نہیں؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کہا کہ بابا زیادہ مکر و فریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ جو ہے رذیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک پوری تحقیق کے ساتھ کہتی ہوں یہ جو بچہ ہے تمہارا بچہ ہے۔ کہا کہ اچھا، جب قاضی نے کہا کہ جب یہ معاملہ ہے تو یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ ہاں گواہ ہے۔ کہا کہ بتاؤ کون کون گواہ ہے؟ جیسی اس عورت نے اعلان کیا ہے، 4 لوگ کلمہ پڑھنے والے جن کی داڑھی تھی، سروں پہ ٹوپیاں تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے اسی بابے نے جس کو بختیار کاکی کہا جاتا ہے اس خاتون کے ساتھ اس نے ناجائز تعلق قائم کیے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہا کہ اچھا، اس وقت بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ بک